बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं बैठक से मुतसिल जो शहर है चंद किलोमीटर के फ़ासले पर, रहीमाबाद। वहाँ पर हमारे एक दोस्त जनाब साकिब नवाज साहब हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नाम से हस्पताल का आगाज़ किया, जो अहलियान रहीमाबाद के लिए बहुत ही नेक शगुन और काबिल तारीफ़ है। इस दूर आफ्ताब इलाके में सेहत की सहूलियात फराहम करना, ये सोच आपके अंदर कैसे आई? हम आज इस अस्पताल के ऑनर और इस अस्पताल के मालिक जनाब सरदार साकिब नवाज से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब साकिब साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी शोएब भाई, आप रावलाकोट से तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपके दिल के अंदर ये ख्याल कैसे आया? लोग तो सरमाया बाद लगाते हैं अपने इलाकों के अलावा। असल में शोएब भाई बात कुछ इस तरह है कि क्योंकि हम लोग तो देहातों के रहने वाले हैं। मैं तकरीबन 6-7 साल रावलाकोट में रहा हूँ। तो यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास कोई BHU की सहूलत नहीं है, कोई डिस्पेंसरी मतलब कोई फ़र्स्ट एड की सहूलत नहीं है हमारे इस एरिए में। इससे तकरीबन हमारे को 3-4 यूनिक काउंसिल्स हैं जो हमारे इस एरिया में आती है। एक यूनिक काउंसिल डाका है, यूनिक काउंसिल बेसाड़िया है, यूनिक काउंसिल हमरूता है। तो ये ठंडी कस्सी तक आप चले जाएं तो हमारी कोई फ़र्स्ट एड की भी सहूलत मतलब मैसर नहीं है। हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अलावा कोई भी मतलब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई मतलब इस तरह की जो है तो कोई फ़र्स्ट एड भी यहाँ पे नहीं मिलती। तो काफ़ी अरसे से मेरा ये कोई ज़हन बन रहा था कि इस पे वो करें। फिर मेरे कज़न हैं साजिद साहब, तो हम दोनों ने ये मशवरा किया कि हम लोग मिल के तो कुछ ऐसा सेटअप दें यहाँ पे कि पहले हमारा को टिंगला में प्रोग्राम बन रहा था। फिर काफ़ी फैमिली वालों ने भी बोला जी कि हमारे यहाँ पे ज़रूरत है। तो फिर बिल्डिंग मालकान के साथ हमारी बात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये अच्छा सेटअप देने में कामयाब हो गए यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये अपनी तरफ से आपने सोचा या फिर लोगों ने आप पर ये दबाव डाला? नहीं ईश्वर भाई, ऐसा है कि मैं काफ़ी अरसे से मैं पहले दुबई में था, तो वहाँ पे मेरा एक प्लान बना था। चूँकि ये हुआ था कि हमारी अपनी फैमिली में 1-2 बच्चों की डेथ हुई थी। तो इवन के इशफाक भाई ऐसा हुआ था कि हम लोग बैठक तक भी ना मतलब नहीं पहुंच सके थे बच्चों को फर्स्ट एड के लिए। वहाँ तक पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई। फिर ऐसे हमारे एक अंकल की डेथ हुई हार्ट अटैक से, फिर वो भी मतलब फर्स्ट एड में नहीं, वो इब्राहिमाबाद शहर में हुई। फिर हमारे बहुत सारे मतलब हमारे एरिया के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनकी फ़र्स्ट एड अगर हो जाती तो शायद CMH तक पहुँच जाते। एक प्रोटोकॉल होता है हार्ट अटैक का, तो वो अगर हो जाए तो फिर ये होता है कि बंदा 6-7-8 घंटे तक वो सर्वाइव कर पाता है। लेकिन वो भी हम यहाँ पे नहीं दे सकते, और तड़पते तड़पते उन लोगों ने हमारे हाथों में मतलब अपने भी अपने जान दी। तो इस हवाले से फिर हम लोगों ने, मैं काफ़ी अरसे से मतलब ये सोच रहा था। फिर उसी सोच के तहत मैंने अपना B Pharmacy का डिप्लोमा किया। फिर मेरे साथ मेरी मिसेज़ थी, उन्होंने पैथोलॉजी का किया। तो फिर ये मेरे कज़न हैं, हम सब लोगों की जो CMH में ही प्रैक्टिस थी। मेरी मिसेज़ की थी, मेरा कज़न था, उसकी प्रैक्टिस हुई है। फिर मैंने खुद फार्मेसी करके फिर हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से अमराज के माहिर डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं मौजूद हैं? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है इशफ़ाक़ भाई कि हमारे पास अभी जो ज़रा मैंने रिसेंटली शुरू किया हम लोगों ने, तो हमारे पास अभी जो हर संडे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वसीम साहब बैठते हैं, जो THQ त्राड़खाल में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो हर संडे वाले दिन आते हैं हमारे पास। तो दूसरे हमारे GP प्रैक्टिस में डॉक्टर हैं सलीम शेख साहब हैं हमारे पास। वो मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करते हैं। तो रिसेंटली उनकी हाउस जॉब कंप्लीट हुई थी CMH रावलाकोट में, तो वो हमारे साथ होते हैं। वो मतलब जनरल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या महसूस करते हैं ये लोग आपके पास तादाद में जब आते होंगे? फिर आपको अपना माज़ी याद आता होगा, लोगों को दहलीज़ पर सेहत की सहूलियात फराहम करके आपके दिल को कैसा महसूस होता है? इशवा भाई ऐसा है कि हमारे लोग इतने नीडी लोग हैं, इतने नीडी लोग हैं कि दे कैन नॉट सर्वाइव। मतलब ये है कि वो यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले लोग डरते हैं, वो अपनी बीमारी को मतलब डायग्नोज करने से ही डरते हैं कि क्या पता वो हम डायग्नोज करवा लेंगे तो पता नहीं कितने पैसे बन जाएंगे, क्या हो जाएगा, मतलब इससे डरते हैं। फिर भी मैंने ये किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास एक रजिस्टर मौजूद है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें यह है कि अगर हम मेरे पास 10 पेशेंट रिपोर्ट होते हैं तो शायद 6 से 7 पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारी फ़ीस यहाँ पे जो 400 फ़ीस डॉक्टर साहब की है वो भी नहीं दे पाते। वो फिर हम अपने पास से वो डॉक्टर साहब को वो करते हैं, पे करते हैं। तो जो लोग मतलब अफोर्ड करते हैं, कोई 2 या 3 पेशेंट हैं, 10 पेशेंट में से 2 पेशेंट शायद वो हमें फुल फ़ी देंगे, अदरवाइज़ हमारे पास वो नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है वो इस डर से इलाज ना
مطلب علاج سے نہ بھاگے کہ یار یہ ہمارے سے زیادہ پیسے لیتے ہیں یا ڈاکٹر کی فی دینی ہوتی ہے. میرے پاس بہت ساری کمپنیز، چونکہ میں فارماسیوٹیکلز میں رہا ہوں، بہت ساری کمپنیز مجھے سپورٹ بھی کر رہی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ سمپلنگ میں میرے پاس بلک میں ہوتے ہیں سمپل، تو پھر میں دیکھتا ہوں اگر کوئی نیڈی پیشنٹ ہے پھر ان کو ہم لوگ سمپل میں بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بولتا ہوں میں کہ جو بھی میڈیسن لکھیں آپ مطلب کم اس میں لکھیں. پھر آپ وزٹ کر سکتے ہیں میری فارمیسی میں جتنی بھی میڈیسن لگی ہیں سب ملٹی نیشنل کمپنیز کی لگی ہوئی ہیں. کوئی لوکل میں نے میڈیسن نہیں رکھی ہوئی ہے، ساری اچھی میڈیسن. بلکہ ریسنٹلی میرا ہوا اشفاق بھائی، بلکہ میرے لیے بھی گڈ نیوز ہے اور آپ کے لیے بھی گڈ نیوز کہ تحصیل بلوچ میں جو پہلی ایک این او سی جاری ہو رہی ہے وہ میرے ہاسپٹل کی این او سی جاری ہو رہی ہے. میں محکمہ ہیلتھ کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے آ کے وزٹ کی ہے. ہمارے جو یہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب ہیں انوار الحق صاحب آئے، انہوں نے ایک ایک چیز کا وزٹ کیا پراپر دے کے. پھر انہوں نے مجھے بولا کہ نیکسٹ ویک میں آپ آ جاؤ، آپ اپنی این او سی اور باقی جو پروسیس ہے وہ کروا کے لے جائیں. جموں کشمیر ہسپتال کی اس وقت ہم لیبارٹری کے اندر موجود ہیں اور لیبارٹری کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں. صحت و صفائی کے حوالے سے یہاں اکثر لیبارٹریز کے اندر شکایات رہتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے صفائی ستھرائی کا صاف انتظام، اور یہاں پر آپ اس کا بخوبی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واحد ہسپتال ہے جو یہاں پر ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے. کتنے پیسے لیے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے، آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے. نان کوالیفائڈ سٹاف کی یہاں پر بہت ساری شکایات رہتی ہیں. آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو نان کوالیفائڈ نہیں بلکہ کوالیفائڈ ہیں، جن کے لیے باقاعدہ انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ آپ ان کے تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر رومز آپ کے سامنے، اور اس کے بعد یہ یہاں پر مریض کی عیادت. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ثاقب صاحب کس وقت بیٹھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کس وقت بیٹھتے ہیں، آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح 8 سے ہماری ٹائمنگ کیا ہے، جس وقت بھی پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 24 آورز یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. صبح 8 بجے سے ویسے جو ان کا آفیشیل ٹائم ہے 8 بجے سے ناشتہ وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں. 2 بجے تک ہوتے ہیں، پھر 2 بجے کے بعد وہ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں. پھر بھی کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اگر تو وہ مطلب ہاسپٹل میں آ کے ساتھ میں ان کی رہائش ہے. چونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اگر اچھے اخلاق سے بولے تو بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں. آپ کے پاس جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اخلاق کے بارے میں کیا؟ جی بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، وہ تو آپ کو پیشنٹ بتا سکتے ہیں کہ ان کا رویہ کیسا ہے. ہمارا یہ ہے اشفاق صاحب کے یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھ رہے ہیں ان کا یہ کہ وہ ایک پیشنٹ پہ اچھا خاصا ٹائم اپنا وہ لگاتے ہیں. اور اس کے یہ ہے ہسپتال کی وارڈ، اور اس وارڈ کو بڑھانے کا بھی آپ کو پروگرام ہے، یا اس وارڈ کے چارج وغیرہ تو نہیں لیتے؟ جس طرح کسی جگہ پہ اگر کوئی ٹکا وغیرہ لگایا جائے تو وہاں پر 300 روپیہ لے لیتے ہیں. جی نہیں اشفاق بھائی ایسا کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے کوئی وارڈ کے چارجز نہیں، کوئی بیڈ چارجز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ راولپنڈی سے ٹریٹمنٹ کروا کے لاتے ہیں، کہیں بیٹھا ہے بلوچ ادھر سے، تو وہ ذرا اس ایریے سے آتے ہیں ادھر سے، تو وہ آ کے ہمارے سے انجیکشن کرواتے ہیں. سب کچھ ہمارے پاس فری ہے. فیمیل وارڈ تھی، یہ میل وارڈ ہے. تو آپ کے سامنے اچھا کتنے مریض اس وقت تک آپ نے دیکھ لیے ہوں گے؟ اس دوران تقریباً 400 سے 500 کے قریب ہمارے جو مریض ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ اٹینڈ کیے ہیں. اچھا مریضوں میں سے بعض سیریس مریض بھی لیتے ہیں یا؟ جی اشفاق بھائی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ بھی آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ اس کو آپ آگے لے جائیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 6 سے 7 کیسز ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے آئے ہیں. مائنر ہارٹ اٹیک کا ہم نے انہیں فرسٹ پروٹوکول یہاں پہ دیتے ہیں. پروٹوکول کے بعد یہ ہوتا ہے 6 سے 7 گھنٹے کا ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اس کے بعد ہم CMS راولاکوٹ ان کو فارورڈ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی مریض کو دیکھ کر آپ دیدہ بھی ہوئے؟ جی اشفاق بھائی ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں ہمارے پاس کہ جن کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ کل ہی ہمارے پاس ایک پیشنٹ گئے یہاں سے، وہ بلکہ کوٹلی گئے، تو ان کا یہ تھا کہ ان کا کوئی ولی وارث نہیں تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب ہسپتال کے اندر کوئی غریب سفید پوش آتا ہے تو وہ جب آپ کو دعا دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ لوگ مجھے میری دہلیز پہ آ کے مجھے دعا دیتے ہیں. بہت شکریہ. یہ دوسرا روم جس میں دوسرے ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، اور اس روم کے اندر بھی وہی سہولیات جو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہیں. یہاں پر ہم انہیں اسلامی تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بدال شریف فاروق کوٹہ آزاد کشمیر سے موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جناب. اچھا سر، آپ نے آج اس ہسپتال جموں کشمیر ہاسپٹل کا دورہ کیا، آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بہت اچھا ہے، بہت صاف ستھرا ماحول ہے، مریضوں کی ٹریٹمنٹ اچھی ہو رہی ہے، ہم بہت خوش ہیں اس پہ. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟
میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، سٹاف کو بھی اور عوام کے لیے بھی سب سے اچھا ہسپتال ہے۔ اچھا، یہ تھے جی ہمارے ساتھ مہمان جو شخصیت تھی، یہ تھے ثاقب نواز صاحب، جنہوں نے بلوچ کے اندر بلوچ نہیں بلکہ یہ بیٹھک رحیم آباد کے اندر یہ ایک ہسپتال کھول کر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ سب سے اہم بات ناظرین جو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہسپتالوں کے اندر بیڈ چارجز الگ لیے جاتے ہیں، انجیکشن اور دیگر فیسز الگ لی جاتی ہیں، اور الگ سے لیبارٹری کا کمیشن بھی وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس ہسپتال کے اندر نہ ادویات کے اندر لوگوں سے کمیشن لیا جا رہا ہے، نہ فیسز زیادہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 سے 7 مریض ایسے ہوتے ہیں 10 میں سے جن کی فیس ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں ڈاکٹرز کو، لیکن یہ سلام تحسین کے پیش ہیں کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی جذبہ انسانیت کے تحت یہ اللہ کے حضور اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے ہی انسانوں کو، خدمت خلق والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ہسپتال اہلیان رحیم آباد کے لیے نہیں بلکہ گلاکنٹ اور دوسری جگہوں سے بھی جو دور دراز لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوہان روح ہے۔ ہم ناظرین سے یہی اپیل کریں گے، یہ ہسپتال نہ صرف ایک ہسپتال ہے بلکہ ایک ویلفیئر کا درجہ بھی رکھتا ہے، تو آپ اس ہسپتال کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم یہی دیگر حضرات سے بھی کہیں گے، ہم کسی سے چندہ نہیں مانگ رہے، لیکن یہی کہیں گے کہ یہ ہسپتال لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جن کی جیبوں سے، جن کو غریبوں کی جیبوں سے، یا پھر ایسے مریض جیسے ایک تحصیل کا واقعہ پچھلے دنوں میں کہ ایک مریض کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا اور کسی سڑک پر بچے کو جنم دیا گیا ہے، ایسے ہسپتال یہاں پر بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ وہاں ایسے ہی ہسپتال رحیم آباد کے اندر جو موجود ہے، ایسے ہی ہسپتال نیک نامی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ثاقب نواز اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پر آئیں اور اس کا وزٹ کریں، یہاں کہیں بھی خوبی دیکھتے ہیں اور اس کی تشہیر کرنا یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اجازت دیجیے، محمد اشفاق کو رحیم آباد بیٹھک سے، اللہ نگہبان۔